دوسری قسم کا شرک فی الذات جو ہے وہ فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوا ہے. یہ انڈو چائنا کا جو علاقہ ہے، ہندوستان اور چین اور درمیان میں ہند چینی، اس علاقے کے جو مذاہب ہیں وہ زیادہ تر فلسفیانہ، فلوسافیکل ریلیجنز. ایک وہ ریلیجنز ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر مبنی ہیں، اور وہ تین ہیں: جوڈائزم، یہودیت، عیسائیت، اور نمبر 3 مسلمان. باقی یہ مذاہب، گوتم بدھ ایک فلسفیانہ مذہب ہے، اب جو بھی پیش ہوتا ہے دنیا میں گوتم صاحب کے نام سے. جین مت، مہاویر فلسفیانہ مذہب ہے. شنکراچاریہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. اسی طریقے سے رامانج ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. تاؤ فلسفیانہ نظریہ ہے. کنفیوشزم فلسفیانہ ہے. یعنی یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نبی بھی ہو، لیکن ان کے مذاہب، ان کے خیالات، ان کے عقائد کی جو شکل آج دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں جڑتا کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ساتھ، بلکہ وہ فلسفیانہ مذاہب فکر ہے. اب فلسفے میں جو بڑا ٹیڑھا مسئلہ آ جاتا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، یہ ٹیڑھی بات ہے. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ ایک بڑے خدا کو مان کر اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانے جائیں. تو ایک بڑے خدا کو ماننے کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ماننا، یہ شرک ہے. تو اللہ تعالی وہ تو ہے قدیم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے. یہ کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی، پھر وجود میں آ گئی. ہم حادث ہیں، آسمان اور زمین حادث ہے. لہذا حادث کا اور اس قدیم کا تعلق کیا ہے؟ اس ہستی قدیم نے اس کائنات جو حادث ہے پیدا کیسے کیا؟ دیکھیے، ایک بڑھئی میز بناتا ہے، لیکن اس کے لیے لکڑی اس کے پاس ہونی چاہیے. لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا نا. چنانچہ ہندوؤں میں ایک فلسفہ یہ ہے، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. خدا نے مادے سے یہ کائنات بنا دی، مادہ بھی ہمیشہ سے موجود تھا، میٹر یہ بھی قدیم ہے، خدا بھی قدیم ہے. یہ مسئلہ تو آسان ہو گیا، اگر کوئی دو مان لے تو سلویت ہو گئی ہے، توحید ختم ہو گئی. ان کے ہاں ایک اور نظریہ بھی ہے، تثلیث، اس معنی میں خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم. تین ہیں قدما، یہ ان کا ایک اور نظریہ ہے. لیکن جو توحید مانتے ہو ان کے لیے مسئلہ ہے، ذات باری تعالی جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس نے جو پیدا کیا اس کائنات کو، کیسے پیدا کیا؟ بغیر کسی میٹر کے. تو کیا اپنے وجود کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر اس سے بنایا؟ معاذ اللہ، اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تجزیہ، کوئی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، تو کیسے بنایا؟ یہ ہے مسئلہ بڑا ٹیڑھا فلسفے کا. یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نہ قرآن مجید میں اس پر بحث ہے، نہ احادیث میں. لیکن جو لوگ فلسفی جو ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بال کی کھال جب اتارتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا بن گیا. چنانچہ ان کے ہاں ایک حل اس کا یہ نکلا جسے کہتے ہیں پینتھیزم. کل کائنات خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. برف کی سل تھی، پگھل کے پانی بن گئی. اب تم کو برف کہاں؟ بھائی برف یہ پانی ہی تو برف ہے. برف کی سل پگھل کر پانی بن گئی. پانی کو تم نے ابالا، وہ بھاپ بن گئی. اب تم کو پانی کہاں گیا؟ بھائی پانی ہی ہے. یہ وہ جو بھاپ ہے وہ پانی بھی ہے، وہ بھاپ ہی برف بھی ہے. اسی طرح خدا نے خود ہی اپنے آپ کو اس کائنات کی شکل میں ظاہر کر دیا. اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا. اس کا مطلب ہے ہر شے خدا ہے، خدائی میں شریک ہے. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. پینتھیزم، پین کہتے ہیں ہر شے. پینتھیزم، ہر شے کے بارے میں یہ ماننا کہ وہ در حقیقت خدا ہی کا ظہور ہے، خدا ہی کی ہستی کا حصہ ہے. یہ بدترین شرک ہے. ایک اور تصور ان مذہبیانہ جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ان میں آیا، گاڈ انکارنیٹ.
اللہ یا خدا کسی انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. یہ جو اوتار کا عقیدہ ہے، اوتار یہ کیا ہے؟ خدا نے اس کائنات میں کسی انسان کی شکل میں ظہور کر لیا. رام چندر جی اوتار ہیں ان کے کہنے کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. وہ اوتار ہے، خدا نے ان کی شکل اختیار کر لی اور دنیا میں آ گئے. ان کے ہاں اوتار کا عقیدہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ہندوؤں میں بڑے بڑے وسیع پیمانے پر ہے.